جی، آپ نے یہ جو لنک شیئر کیا نا اصفہانی صاحب کا، اور آپ نے اس کے اندر کہا کہ یہ دیکھیں اہل حدیث کے مولوی نے کیا کہا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اصفہانی صاحب نے اس کا ٹائٹل کیا لگایا ہوا ہے کہ جناب اہل حدیث کے مولوی کی منجی توڑ کے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچئے ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے تو قرآن اور حدیث کی کتابوں کا ڈسپلے کرتے ہیں، لیکن سامنے کس طرح کی غلاظت بھرے جو ہے نا وہ ٹائٹل لگا رہے ہیں ویڈیو کے اوپر۔ اور ویڈیو میں کیا بات کی گئی اس کے اوپر بھی ابھی آ جاتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر جو اہل حدیث ہے نا، جو بندہ، اس نے سمپل سا سوال کیا متع کے اوپر، یا نکاح متع کہہ لیں، کہ بھائی آپ کے 12 ائمہ میں سے کتنوں نے کتنے متع کیے اور کتنے متع کی پیداوار تھے، یا پھر کتنے جو ہیں ان کی اولادیں متع کے نکاح سے یا خالی متع سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک سمپل سوال تھا، اس کے اوپر اصفہانی نے اس بات کو گھمایا اور لکھا ہوا جی منہ توڑ جواب دیا۔ اب مجھے بتائیں اس کے اندر منہ توڑ جواب یا پھر منجی توڑ، سوری منہ توڑ نہیں منجی توڑ لکھا ہوا، اور جو پنجاب کے رہنے والے ہیں نا ان کو پتہ ہے منجی توڑ کا مطلب کیا اور کتنا غلاظت بھرا اس کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے منجی توڑ کسی کو کہنے کا، ٹھیک ہے، کہ منجی توڑ جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ ایک گالی ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ادبی گالی بھی نہیں ہے، ننگی گالی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس وقت لیول آ گیا ہے ان کا روافظ کے، جو اس وقت مناظر بنے ہوئے نا، سو کارڈ مناظر، کہ جناب وہ یہ معاملات کہہ رہے ہیں کہ وہ منجی توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اور جواب کیا دیا ہے جناب؟ سوال یہ تھا کہ کتنے ائمہ نے آپ کے 12 نے مطاع کیا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں جی حدیث جو ہوتی ہے کولی ہوتی ہے، تقریری ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ اور بھائی تم اس کا جواب دو کہ بھائی ہمارے اتنے ائمہ نے مطاع کیے، انہوں نے کروائے، یا انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہیں، یا یہ نکاح کی ایک قسم تھی، صحابہ کا اختلاف تھا، یا پھر نبی الاسلام نے فلاں موقع پہ منع کیا، اس کا کیا مطلب تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے دونوں کے پاس روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں تو سمجھ لیں اس کی ممانعت کی ہے، اس کو منع کرنے کی روایتیں زیادہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اس پہ چلتے ہیں نا۔ اور سب سے بہتر راستہ، اب اس نے یہاں پہ ایک اور بھی کام کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی یہاں پہ اسی جواب کے اندر بات کرنے کی کوشش کی، اشارتاً کر دی، یعنی جب ان کے اماموں کے اوپر بات آئے گی نا تو یہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اسلم سلامتی والا راستہ، یا پھر سمجھ لیجئے ایسا راستہ، وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے ہر چیز کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے جب نکاح متع سر انجام نہیں دیا، ٹھیک ہے، نہ ہی اپنی بیٹیوں کا کروایا، نہ ہی کسی سے ایسا معاملہ کیا، جب آپ نے نہیں کیا تو پھر ہمیں قرآن یہی کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد یا ضائع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہمیں اختلاف ہو گیا ایک چیز کے اوپر، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز حلال ہے، ایک حرام ہے، اور ایک مشتبہ ہے، یعنی امت کا ایک بڑا حصہ اس چیز پہ آج جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ 90+% امت اس چیز کے اوپر ان کا جمہور جمع ہے کہ نکاح متع جو ہے نا وہ باطل ہو چکا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کام روافظ کا شعار بن چکا ہے، ان کا شعار بن چکا ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ اڑنا ہے، پھنسنا ہے، کہ بھائی ہم نے تو کروانے بھی ہے اور کرنے بھی ہیں۔ اور اس کی آڑ کے اندر نا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر کتنے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نکاح متع کے معاملے کے اوپر، اور کتنے وہ متع سینٹرز اور سب چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں ابھی تک، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سارا معاملہ۔ تو جب اتنی غلاظت ایک چیز کے رستے سے آ رہی ہے آپ کے مذہب روافظ کے اندر، ان کے اوپر دن رات کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر، تو آپ کا مذہب کیا یہ نہیں سمجھاتا آپ کو کہ آپ نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر آپ نبی کو چھوڑ کے اماموں پہ بھی جاتے ہیں، 12 اماموں کے اوپر یا 11 کے اوپر، امام غائب تو 12 ابھی اس میں ہم کنسیڈر ہی نہیں نہ کر سکتے ان کے مطابق، تو آپ بتا دیں کہ آپ کے ائمہ نے کتنے مطاع کیے، نہیں کیے، تو آپ کے لیے اسلم سلامتی والا راستہ روافظ کے لیے، شیعہ کے لیے یہی ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نکاح سے احتیاط کریں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجن کے قریب نکاح ہے، اور ان نکاحوں میں سے ایک بھی ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خیال نہیں آیا کہ وہ کرتے اور امت کو سمجھا دیتے کہ یہ نکاح کی یہ بھی ایک قسم میں نے باقی رکھی ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلے، عرب دنیا کے اندر نکاح کی تقریباً سمجھ لیں 1 درجن کے قریب قسمیں تھی. بڑے بڑے غلاظت بھرے نکاح جو تھے وہ موجود تھے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو ختم کیا. ٹھیک ہے، اور صرف اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنے طریقے کے ذریعے سے ایک ہی نکاح جو ہے اس کو باطل سمجھ لیجئے باطل نہیں ٹھہرایا. باقی سارے نکاح کے جو رواج تھے نا عرب دنیا کے اندر، بڑے بڑے غلاظت بھرے وہ طریقے تھے. اب وہ اس کا وقت نہیں ہے. کبھی آپ جن کو شوق ہو وہ فقہا کی کتابوں سے وہ جو پرانے ہسٹری کے اندر آتے ہیں نا نکاح کے طریقے، پہلوانوں کے پاس لڑکیاں بھیجنا، اور وہ جناب ایک نکاح کا وہ طریقہ تو ابھی بھی رائج بھی ہے پاکستان کے اندر یا اور ملکوں کے اندر، کہ اپنی دیں گے تو دوسرے کی بھی لیں گے بیٹی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو بٹا سٹا کہتے ہیں. سب اس طرح کے نکاح جو ہیں، اور بہت، یہ تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی تھی، پہلوانوں کے پاس بھیجنے والی اور دوسری یہ بٹے سٹے والی اور اس طرح کی چیزیں. اور کئی معاملات اور بھی تھے بڑے بڑے عجیب سے، کہ بندہ کہے کہ یار یہ تھا ابراہیمی مذہب کے پیروکار وہاں کے لوگ. حالانکہ وہ سارے نہیں یہ کام کرتے تھے، اس طرح کے نکاح ادھر بھی نہیں ٹھیک سمجھے جاتے تھے، لیکن چونکہ ان کا رواج تھا، ایک کسٹمز تھی عرب کی اور وہ چل رہی تھی. لیکن اس وقت بھی اچھے لوگ نہیں کیا کرتے تھے. خاندان بنو ہاشم کے اندر نبی اسلام کو دیکھ لیں، یا پھر آپ کے اور سمجھ لیں گھر والوں کو دیکھ لیں، نہیں کیا کرتے تھے وہ اس وقت بھی، کیونکہ ابراہیمی مذہب کے پیروکار تھے وہ لوگ. تو بہرحال یہ معاملہ ہے کہ سوال جو ہے نا وہ پوچھا گیا گندم اور جواب آیا چنا. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے اوپر کہہ رہے کہ جناب یہ دیکھ لیں کتنا ذلیل کرا رہا ہے یہ اہل حدیث مولوی کو. اٹس سو امبیرسنگ واللہ. تو یہ مجھے نہیں لگتا، مجھے تو کہیں سے نہیں لگا کہ اہل حدیث مولوی کی یا منجی ٹوٹ گئی ہے یا انہوں نے توڑ دی ہے، یا پھر جناب کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جناب ہم کہیں کہ وہ رافضی جو ہے یہاں پہ مناظرہ جیت گیا. تو بھائی سیدھا سیدھا جواب دے، تم بتا دو کہ بھائی ہمارے اندر متع کیوں باقی کیوں ہے، کیسے ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کسی امام نے اس کے اوپر کیا بات کہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کیا بات کی، آپ وہ بتا دو. ٹھیک ہے، قولی فعلی تقریری، اس میں کیوں بات گھما رہے ہو؟ ایسے گھمائیں گے باتیں تو یہی معاملات رہیں گے. بہرحال زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کو کوٹ کریں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی، آپ نے اتنے نکاح متع معاذ اللہ کیے، تو ہم اس کو مان لیں گے. نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جو ان سا بندہ ہے جو بول رہا ہے، ہم تو اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کریں گے، جس طرح کی یہ غلاظت بھرے ٹائٹل لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ ویڈیو انہوں نے خود بنائی اور آپ نے ہمیں لنک بھیجا ہے تو ہم نے اس پہ کمنٹ کر دیا. نہیں تو ہم اس طرح کے جاہلوں کو مطلب جواب دینا بھی نہیں پسند کرتے، کہ کیچڑ کے اندر اگر آپ پاؤں رکھیں گے نا تو آپ کا اپنا پاؤں خراب ہوگا. کیچڑ نے کیچڑ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مذہب ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا کنگالنے کی کوشش کریں گے یا ان کو سمجھنے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر یہی معاملات پڑیں گے. کہیں متع نکل آئے گا، کہیں ماتم نکل آئے گا، کہیں پہ کوئی غلاظت بھری چیز نکل آئے گی. اور جب آپ انہیں کہیں گے کہ جناب یہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک نے کیا، تو آگے سے یہ کہیں گے جی یہ تو منجی توڑ جواب ہم نے دے دیا ہے.